بنوائی اپنے پیسوں سے, ایک بہترین ماحول بنا, ایک عورت نے پورے علاقے کو نماز کی لہر پر دوڑا دی, ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا. جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ وہ نہیں تھا, بلکہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب تھا. حضور مفتی اعظم ہند کے بقول وہ قطب الاقطاب تھا, اس کا نام سلطان محمد باہو تھا. اسی نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نہ پڑھ کے ہوں. جب پنجاب میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو بیٹا سلطان باہو بنتا ہے, جب ایران میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو بیٹا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنتا ہے, جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں بریلی میں تو بیٹا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے. جب نماز پڑھتے ہیں لوگ, جب ماں نماز پڑھتے ہیں گیلان میں, جب ایران میں نماز پڑھتے ہیں ماں باپ تو بیٹا معین الدین اجمیری خواجہ ہندوستان بنتا ہے, شہنشاہ ہندوستان بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں جب بغداد والے کی تو پھر عبد القادر غوث اعظم بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں مدینے میں تو پھر حسین کربلا میں سر رکھ کے کہتا ہے اے میری ماں فاطمہ, آپ جب سجدے میں سر رکھتی تھی, جب آپ عشاء میں سر جھکاتی تھی تو فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی, مگر حسین جب کربلا میں سر جھکائے گا تو قیامت کے دن ہی اٹھائے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا. بیٹے بیٹھ جائے ایک جگہ پہ. اے بیٹا, اے بھائی, یہ ہاتھ تمہارے پاس بھی, میں بھی تمہیں دکھا دیتا ہوں. بابا آواؤ جو ہاتھ دکھا رہے ہو, بیچ میں آ کے بے بجے میں شیطان کی طرح کھڑے, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ایک بار چیل غوث پاک کو پریشان کرنے لگا. کس کو؟ تقریر کر رہے تھے, بیچ میں ڈسٹرب کر رہی ہے. اب میں نے تو جو کم کہا ہے, غوث پاک نے دیکھا تو 2 ٹکڑی ہو گئی. مجھے ایسا کمال حاصل ہو جس دن ہو گیا نا اس دن غوث پاک نے پھر اس کو زندہ کر دیا اور فرمایا سن میرا نام عبد القادر ہے, آج کے بعد ادھر سے گزرے تو سائلنٹ موڈ میں ہونا, آواز پیدا نہ کرنا. اس بار زندہ کراؤ, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت بولے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یار. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ عجیب طریقے سے فوٹوگرافر, یہ کیا مطلب ہے, موبائل نے برباد کر دیا, کہیں کا نہیں چھوڑا. 4 دوست آپس میں ملتے ہیں, ملتے بھی نہیں, پھر آپس میں موبائل دیکھتے ہیں. بیماری یہی ہے. اگر یہی حال رہا تو اگلے 10 سال میں ہر گھر میں ایک پاگل ہوگا اسمیکیا کی طرح. جیسے اسمیک کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں, ایسے موبائل کے یہ پاگل ہوگا. یہ ہر گھر میں پائے جائیں گے. عورتوں کو چاہیے, میرے مرد بھائیوں کو بھی چاہیے, اپنے بچوں کو موبائل اتنا نہ دیں, ان کو کھیل کھلائیں کہ یہ کرکٹ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھیلو, یہ سب چھوڑو. اس کے موبائل میں گیم جو کھیلنا ہے وہ زمین میں کھیلو, یہ موبائل میں کیا گیم کھیلو. اس سے صحتیں خراب ہو رہی ہیں, بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں. موبائل کا یوز کم کرو, کوشش کیا کرو اس کو بچانے, ڈنائی کرو اس کو. سونے سے پہلے دور رکھا کرو موبائل, تاکہ تم اٹھو تو رات میں موبائل کرو. موبائل بہت خراب چیز ہے. یہ اتنی خرابی ہے کہ بندہ, میں نے دیکھا قبرستان میں نہیں چھوڑتے لوگ موبائل چلانا, ہر جگہ موبائل چلانا ہے. یہ بیماری ہے ایک طریقے سے. اس میں ریسرچ ہو چکا ہے. میں اپنی بات نہیں کرتا, آپ اس کو گوگل کیجئے. 5 گھنٹے سے زیادہ جس کا اسکرین ٹائم ہے, بے وجہ میں کام کوئی نہیں ہے, پھر بھی 5 گھنٹے دیکھتا ہے, وہ آدمی بیمار ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. میں بات کر رہا ہوں, کہاں وہ ان عورتوں کی تلاش میں ہیں ہم لوگ جو اپنے بچوں کو نیک اور اپنے گھر میں اچھا ماحول بنا سکتی تھی, مگر انہوں نے بنایا نہیں. ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے, دل لگ رہا آپ لوگوں نے, یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں سائن پہچان. ایک عورت ایسی ہے کہ بس مرنے کی دیر ہے, انشاءاللہ یہ جہنم میں جائے گی, اس کی پہچان بتاؤ. مطلب اس کو مرتی جہنم ہی ہے, اس کو کوئی صورت ہی نہیں ہے. بتاؤ, یہ وہ عورت ہے جو ٹیلی فون پہ اپنی لڑکی سے بات کرتی ہے تو اس کا گھر ڈسٹرب کر دیا. کیا پکا ہے تمہیں, کیا کرنا ہے پکا, اس کے گھر پکاؤ. کیا پکا ہے خبر پڑی گئی 4 منٹ تھی, اور کچھ نہیں ہے. اور بے وجہ میں وقت خراب کر رہی ہو. بوڑھی ہو تو پیر تمہارے اوپر میں لٹ کے تھوڑا دروش پڑھ لو, کچھ تسبیح پڑھ لو. نہیں, ادھر بہت دور اس کی لڑکی سے شادی ہو, اس کو فون پہ بات کر رہی. ادھر گھر میں ایک دوسری بہو ہے,
دوسرے کی بیٹی آئی اس کو بری نظر سے دیکھ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں جو میاں بیوی میں جھگڑا کرا ہے اس پہ لعنت ہے, چاہے وہ ساس ہو کوئی بھی آرڈر ہے کوئی بھی ہو, اے ٹو زیڈ. یہ کوئی مذاق میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں. میاں بیویوں میں جھگڑا کرانے والے پہ حضور نے لعنت فرمائی, لعنت. اب یہ اس کو مزے آ رہے ہیں. اگر یہ عورت اپنی بڑھاپا اچھا چاہتی تو یہ اس لڑکی سے اتنا پیار نہیں کرتی. اس سے صرف 10% جتنا اپنی لڑکی سے بات کری نا, اس سے 10% پیار اگر محبت اپنی اس بیٹی کو دے دیتی جو اللہ نے اس کے گھر بیٹے کی بیٹی جو بیوی جو بنائی ہے, جو اس کی دلہن بنی ہے, تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ عورت کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی, دنیا بھی. کیونکہ اس کی بیٹی بیماری کی وجہ اس کی خدمت کرنے آ ہی نہیں سکتی. جو بھی کرے گی اس کی بہو کرے گی. اسے جسے ستایا, پرابلم دی ہے, ٹینشن, یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. کیا کروں, میں ڈینائی نہیں کر سکتا. صرف لڑکیوں کی کمیاں, بوڑھی عورتوں کے بھی اس میں کمیاں, کیونکہ ان کو ذکر جب بھی اللہ کا دور ہوا ہے تب بھی بربادی ہوئی ہے. پہلے عورتیں ذکر کرتی تھی, تسبیح پڑھ رہی ہیں, کچھ درود شریف پڑھ رہی ہیں, کچھ بزرگ ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں, دادیاں ہیں کچھ قرآن پڑھ رہی ہیں, اپنے بچوں کو پوتوں کو اچھی باتیں بتا رہی ہیں. اب تو ان کو خرافات سے فرصت ملے تب وہ یہ کرے نا. اب دیکھو ایک عورت خاتون ہے, اس کا نام ام عمارہ ہے, حضور سے کہہ رہی ہے میں حضور آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتی ہوں. اچھا دیکھیں 70 سال سے زیادہ عمر ہے اور بال اس کے سفید ہو گئے. حضور نے فرمایا تم کیا کرو گی؟ حضور میں جنگ نہیں لڑوں گی مگر میں پانی تو پلا سکتی ہوں نا زخمیوں کو. زور سے بولے سبحان اللہ. میں زخمیوں کو زور سے بولے ذرا, زخمیوں کو پانی پلا سکتی ہوں. یا رسول اللہ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, میں ان کو بڑا پٹی کروں گی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جب جنگ میں صورتحال یہ ہو گئی, حضور کو اپنے نرغے میں لے لیا, کفار نے حلقے میں لے لیا اور تلوار کے ساتھ حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے. اس کا ایمان جوش میں آیا, تلوار اس نے اٹھائی اور سامنے کھڑی ہو گئی. حضور نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور کی طرف کرنے لگی, یا رسول اللہ میں بوڑھی ضرور ہوں مگر میں جب تک زندہ ہوں ادھر سے کسی کو نہیں آنے دوں گی, میرے آقا کریم. حضور نے اس کو دیکھا. اب یہ جو کفار ہیں یہ ہوتے ہیں بزدل, انہوں نے اس کے ام عمارہ کے ادھر سے جا کے حملہ کیا. اور سمجھ کے ایک جوان آیا, اس نے جب حملہ کیا اس نے تلوار میں تلوار الجھا کے ایسی زور سے تلوار ماری کہ اس کی آنتیں باہر آ گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا. دوسرا آیا, تیسرا آیا, یہاں تک کہ عورت سمجھ کے 7 لوگوں نے آزمایا مگر 7 لاشیں جب میدان جہاد میں تڑپنے لگی تو کفار بھاگے. کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, مسلمانوں سے بھاگو. کہا کیوں؟ کہا جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا. ایک عورت مدینہ میں کیا کر رہی ہے, دعا یا اللہ میرے نبی جنگ, میرے حضور جنگ. اچھا یہ بات اس وجہ سے قابل ذکر ہے کہ اس کا باپ بھی جنگ میں ہے, اس کا باپ بھی, بھائی بھی, بیٹا بھی. وہ یہ نہیں کری میرا بیٹا بچ کے آ جائے, وہ ایک ہی دعا کر رہی ہے, میری بہنیں سنے اور آپ بھی, یا اللہ میرے نبی جنگ, میرے سرکار جنگ. کسی نے آ کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. اب باپ کی موت کی خبر تو جس نے سنی ہوگی اسے اس درد کا احساس ہوگا. جس کا باپ زندہ ہے اس کو کبھی احساس نہیں ہو سکتا. گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے رہا ہوں. میں نے باپ کو پہلے رلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, پھر مرنے کے بعد ڈھونگ کرتے ہیں, روتے ہیں. پہلے باپ کو رلاتے ہیں پھر ان کے مرنے پر روتے ہیں. یہ ڈھونگی لوگ ہیں دنیا میں. لوگوں کو کیا پتا کہ باپ کیا ہے. جب چھت ٹوٹ جاتی ہے تب جب پانی وغیرہ آتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے چھت بڑی اچھی تھی, مگر اب کیا افسوس کر رہا ہے بھائی, جیتی جیت تو نے قدر نہیں کی نا اس چھت کی, اس کو تو نے نظر انداز کیا, اگنور کیا, باپ کو ذلیل کیا, تو نے اس سے زبان لڑائی. باپ کی اس دن موت ہوتی نہیں جس دن وہ مرتا ہے, وہ تو اس دن مر گیا ہوتا ہے جس دن بیٹا تیز آواز سے بول جاتا ہے, اس کی موت آ گئی ہوتی ہے. تو بیٹا اس سے کہتا ہے نا آپ خاموش ہو, بس نہیں سے تم نے میرے ساتھ کیا کیا. تو پھر وہ یاد کرتا ہے, یار میں نے نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ جاڑے دیکھے, نہ سفر دیکھا, نہ حضر دیکھا. میں نے پیار جتایا نہیں مگر پوری زندگی تو بچوں کے نام کر دی. آج میں بوڑھا ہوں تو یہ مجھ سے زبان چلاتے ہیں. 25 سال ہو گئے میں نے اپنے والد صاحب کی موت کی خبر سنی تھی. 25 سال. میں اس ممبر رسول پہ قسم کھا رہا ہوں 25 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو میں نے اپنے باپ کو. اگر آپ یہ کہیں گے مولانا عمران صاحب یہ جو
آپ کے امام صاحب ہیں. یہ عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دھیان سے سننا, ملنا جلنا نہیں. اگر آپ یہ کہیں گے یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہیں عاشق رسول نہیں, یہ حضرت ہمارے عاشق رسول ہیں, میرے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر میں جس شخصیت اور ہستی کا نام لے رہا ہوں کہ وہ عاشق رسول ہے, تو اس کے بارے میں اگر آپ نے شک بھی کر لیا تو آپ کا ایمان پہ بڑا فرق پڑے گا. اس کا نام سیدنا اویس قرنی ہے. حضور نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اویس میرا عاشق ہے. اور اس نے حضور کو کبھی دیکھا؟ اچھا, جب کوئی مدینے سے آتا تو ہم لوگ کہتے ہیں یار مدینے سے آنے والے گنبد خضرا کیسا بتا, ذرا بتا حضور کی گلیاں کیسی ہیں, بتا مواج شریف کیسا ہے, بتا حضور کی ریاض الجنہ کیسی ہے, بتا حضور کی کیا ہوائیں کیسی چلتی ہیں, بتا مدینے سے آنے والے شہر مدینہ کیسا ہے. مگر اویس ہی نہیں پوچھتے تھے. دن میں بکریاں چراتے تھے, ماں فالج میں مبتلا تھی, جا نہیں سکتے تھے. دن میں کھانا بناتے تھے اپنے ہاتھ سے, ماں کو کھلاتے تھے. رات میں برابر میں لیٹتے تھے, رات میں اٹھتی تھی پانی, اس کی خدمت پوری کرتے تھے. مگر جیسے ہی کوئی مدینے سے آتا تھا تو تڑپ جاتے تھے اور جا کے اس سے پوچھتے تھے وہ مدینے سے آنے والے تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے, یہ بتا حضور کی زلفیں کیسی ہیں, حضور کے ہونٹ کیسے ہیں, حسن مقدس کیسا ہے. میرے سرکار کا مبارک چہرہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی پاک کا وہ حسن مبارک کیسا ہے. ماں جب دیکھتی ہے میرا بیٹا روتا ہے, ماں احساس کر رہی ہے. ایک دن ماں نے پوچھا کیا بہت محبت کرتا ہے تو اپنے نبی سے؟ کہنے لگے ہاں. کچھ نہ بولے, زبان خاموش تھی, آنکھوں کے آنسو نکلنے لگے. پھر ماں نے اگلا سوال کیا کیا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ تو پھوٹ پھوٹ کے روئے. کہا ماں تجھے چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. نبی نے فرمایا جس کی ماں باپ زندہ ہو اس کی خدمت کرے, میرے ساتھ نہ جائے جہاد میں, میرے ساتھ نہ جائے تو تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں گا. میں نے کہا بیٹے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں, میں ماں ہوں نا, تیرا دل ایسے پریشان رہتا ہے, ایک بار جا دیدار کرا 3 پہر کی, اس سے زیادہ میرے لال نہ رکنا. تیری ماں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں. حضرت اویس چل دیے, دل میں بڑی خوشی ہے. میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا, میں مدینے چلا. اللہ اکبر. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا. ہم تو یہی سوچتے جاتے ہیں نا گنبد خضرا پہ جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. اویس یہ سوچ کے جا رہے تھے میں حضور کا چہرہ دیکھوں گا تو کیا گزرے گی مجھے, میرے آقا سامنے ہوں گے. دیدار کی دل میں حسرت تھی, دیدار کریں گے ہم ان کا. آیا جو جمال یار نظر, ہم ہوش میں آنا بھول گئے. اس محبوب سے پیار کرتے کرتے وقت گزرا ہے, آج اس کے دیدار کے لیے دیوانہ چلا ہے. داتا لاہوری لکھتے ہیں قطب لاہوری دروازے میں پہنچے, حضور کی گلیوں میں سرکار کے گھر پہ پہنچ کے عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی پاک تشریف رکھتے ہیں. کون؟ کہ میں ایک چرواہا ہوں, بکری چراتا ہوں, میرا نام اویس ہے, میری ماں بیمار ہے, حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں. بوری کا ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں, اسی میں پیمل بھی لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں حضور ہے, آواز اندر سے آئی نہیں حضور نہیں ہے. سرکار صبح آئیں گے, ابھی رک جاؤ, صبح دیدار کر کے چلے جانا. بس باہر سے سسکنے کی آوازیں آنے لگی. کسی کی حسرتوں نے دم توڑ دیا, کسی کی آرزوؤں کا جنازہ نکلا. اور کیوں روتے ہو مسافر؟ کہنے لگے میرے نبی آ جائیں. عرض کر دینا میں رات کو رک جاتا, ضرور رکتا, صبح کو صحابی بن کے چلے جاؤ. نہیں چلا جاتا, مگر میری ماں بیمار ہے. اگر میری ماں بیمار نہ ہوتی تو میں ضرور رک جاتا. حضور آئے تو عرض کر دینا ایک آدمی آیا تھا چرواہا بکریوں کا چرانے والا, آپ سے یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے لیے, مگر ماں اس کی فالج مبتلا ہے, اس وجہ سے رک نہیں سکتا ہے, وہ جا رہا ہے. بتاؤ مدینے سے جب واپس آئے ہوں گے تو کیسے آئے ہوں گے؟ جب تاج الشریعہ پہلی بار گئے تھے تو جب ان کو حکومت نے جانے نہیں دیا مدینے تو انہوں نے کہا تھا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. یار جس نے گنبد خضرا نہیں دیکھا وہ کہتا ہے فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے, کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا. کہ مدینے کی جدائی نے جو میرے دل کے ٹکڑے کیے ہیں, اگر وہ پہاڑ پہ پڑتے تو پہاڑ بھی ہل جاتا. یہ تو ہم جیسے لوگوں کا درد ہے. بتاؤ اویس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب مدینہ چھوڑ کے آئے ہوں گے. اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر, کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. آپ کے اگر ماں باپ ہیں تو ذرا اس بات پہ دھیان رکھنا کہ اویس جب واپس گئے ہیں تو جب پہنچے تو میرے نبی پاک صبح آئے, فرمایا کون آیا تھا؟ عائشہ, میرے دروازے پہ بڑا نور ہے, بڑی خوشبو
گفتگو پھیلی میرے دروازے پہ کون آیا تھا؟ بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ کون آیا تھا؟ عرض کی حضور کوئی اویس نام کا آدمی تھا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، چرواہا تھا، اس کے بوری کا لباس پہنے آپ کا دیدار کرنے آیا تھا، مگر ماں کا کوئی فرما بردار واپس چلا گیا۔ ماں نے اجازت نہیں دی تھی، وقت نہیں تھا، مگر یہ کہہ کے گیا حضور آئے تو میری ماں کے اور میرے لیے دعا کرا دینا، سرکار سے کہہ دینا میرا نام لے کے میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرا منبر لگاؤ ذرا صحابہ نے منبر لگایا، فرمایا صحابہ میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اس کا نام اویس ہے، جب علی تمہیں ملے تم اس سے دعا کرانا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا اویس ٹھہرے گا، اللہ فرمائے گا ادھر جہنمی کھڑے ہیں، ان کو اشارہ کر میرے محبوب کے امتی جنتی بنیں گے تیرے اشارے سے، اس کے اشارے سے جنتی بنیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ایسا بدلہ دیتا ہوں میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے کا۔ اے لوگوں مجھے یہ خبر نہیں ہے کون سے پیر صاحب کے ہاتھ چومو گے تو وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، کتنی نذرانہ ان کو دو گے تو تمہارے لیے دعا کریں گے، اور کون سے کی قبول ہوگی کون سے کی نہیں ہوگی، مگر میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں اتنی سٹیک قبول ہوتی ہے کہ جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ماں اگر ہے تو اس کو نظر انداز نہ کرنا، باپ ہے تو اس کے ہاتھ، یہ پھر نہیں ہوگا تو ریا کرو گے، پھر اس کے بارے میں غور کیا کرو گے کاش میرا باپ ہوتا۔ آج باپ ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، ماں آج ہے تو اس کو پریشان کرتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ماں ہے میرے دوستو میرے بھائیو، ماں کی طرح کوئی دوسری ہستی نہیں۔ جب تو گھر سے نکلتا ہے ماں تیری دعائیں تجھے دیتی، تجھے کیا پتا کتنا بڑی نعمت تجھ کو مل گئی۔ میری تو نہ ماں ہے نہ باپ، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، کچھ ہوتا ہے کہ میں جگبیتی بتاؤں، اب بتا رہا ہوں آپ بھی تھی، پہلے گھر سے نکلتا تھا، میری والدہ کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تو وہ دعا کرتی تھی ماں، اب نہیں ہے وہ۔ جیسے گھر میں ماں باپ ہو نا، اور گھر کتنے ٹوٹا ہوا ہو پرانا ہو مگر وہ خوبصورت لگتا ہے نا، اچھا لگتا ہے نا، محلوں سے خوبصورت لگتا ہے۔ ماں باپ نہ ہونا تو گھر کتنی خوبصورت بنا لو، کاٹنے کو دوڑتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے نا۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ کبھی ماں کے پاؤں دبا کے دیکھو، مرسڈیز چلانے میں مزہ نہیں آتا جو ماں کے پاؤں دبانے میں مزہ آتا ہے۔ کبھی باپ تمہارے ہوں، بابا فرید الدین فرماتے ہیں باپ کا تلوہ چومنا ایسے ہے جیسے 7 سال کی نفلی عبادت اس کے تلوے کو چومنا۔ اب جس کا باپ ہے وہ تو چوم سکتا ہے، جس کا نہیں ہے وہ تو ٹھنڈی قبر کی مٹی پہ جا کے روئے گا، اس کی قبر پہ جا کے روئے گا۔ آج تمہارے باپ ہیں تو ان کا خیال رکھو، یہ سب سے بڑا پیر ہے۔ کسی مزار پہ چلے جاؤ، کوئی دعا تو تمہارے لیے کوئی فائدے مند نہیں اگر ماں باپ تمہارے ناراض ہیں۔ ماں باپ سے بڑا، وہ حضور سے بڑا کون پیر ہے؟ سرکار سے بڑا، مگر اویس کرنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں اس خاتون کی بات کر رہا ہوں، آج کے بعد امید رکھتا ہوں کہ اس علاقے میں یہاں پہ کوئی میرا نوجوان ایسا بیٹھا ہوگا جو ماں سے زور سے آواز بات کرتا ہوگا، وہ نہیں کرے گا۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے سب کچھ قربان کر دیا تیرے لیے، ماں وہ ہستی ہے جس کے لیے میرے نبی روئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور حج کرنے جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں وہ ابا کے مقام پہ حضور نے اپنے دونوں پاؤں اوپر کو کیے اور اپنا سر پاؤں کے اندر کیا ہے، حضور رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ عمر جان دے دے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو، اتنا روتے آپ کو نہیں دیکھا کیوں روتے ہیں؟ میں یا عمر دیکھتا نہیں، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، میں 6 سال کا تھا، میری ماں مجھے یہاں چھوڑ کے گئی تھی، آج مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے۔ میرے نبی کبھی نماز پڑھاتے فرماتے کاش میں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دے دیتی اور میں پھر اپنی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سن لیتا، یعنی نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات سن لیتا۔ میری ماں آمنہ ہوتی اور کہتے محمد، فرماتے چھوڑ کے چلا جاتا۔ آج مائیں مر جاتی ہیں تو ان کی قبر کی ٹھنڈی مٹی پہ روتے ہو، اس سے کیا فائدہ ہے؟ ماں کے ساتھ رہو، اس کی عمر پڑ جائے گی، اسے ٹینشن نہ دو، وہ بزرگ ہے، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ تم چاہو تو جنت لے لو، تم چاہو تو اس کا دل دکھاؤ، یاد رکھو اپنے رب کو راضی کرو۔ آخری باتیں میری یہی ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے نبی کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، باپ کے ساتھ بھائی بھی ہوا ہے، بھائی کے ساتھ بیٹا بھی، 3 شہادتیں ہوئی ہیں، تو پھر چلیے گھر سے۔ عورتیں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، دیکھو بھائی پردے میں جا رہی ہے، بالکل بے پردہ نہیں ہے، چیخ چلا نہیں رہی ہے، جیسے کوئی مر جائے تو عورتیں روتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کو دوپٹہ کہاں گر گیا، ایسے روتی ہیں۔ ایسے رونے سے کیا فائدہ؟ اس سے مل کے روئی، اس سے مل کے روئی۔ بہترین طریقہ بتاؤں آنسوؤں کی قدر کرنے کا، آنسوؤں کا فائدہ اٹھایا کرو۔
आंसू जब दर्द रोने का दिल का है ना, तो किसी आदमी के साथ नहीं रोना है। बस तुम्हें क्या करना है मेरी बहनों, बाहर जनाजा रखा है दालान में, तुमने अंदर कमरे में जाना है और वुजू करना है, वुजू करके अंदर जाना है और फिर सजदा करना है और कहना है मालिक देख, लोग तो रिश्तेदार से मिलकर रोते हैं, मगर मैं परवरदिगार तेरी बारगाह में रो रही हूँ और तुझसे ये कह रही हूँ मेरा बाप मर गया है, मेरा बड़ा प्यारा बाप चला गया, मेरे रब मैं तेरे सामने रो रही हूँ, मेरे बाप को बख्श देना। मैं देख कोई चीख चिल्ला नहीं रही हूँ, तुझसे कह रही हूँ, मेरा ईमान कहता है तेरा बाप कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह उसकी बख्शिश पहले कर देगा। वो जा रही है पर्दे में बिल्कुल, और जब लोग कह रहे हैं कि देखो बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, मगर न बेटे को देखा, न भाई के जनाजे की तरफ गई, न उसके बाप के जनाजे की तरफ गई, न भाई को देखा। यार दिल उसका कितना खूबसूरत दिल था। गई हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई, सरकार ने उसको देखा, मुनाजा किया, मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आपको देखने आई हूँ, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर इधर देखो, किधर गई है, इधर देखो, तवज्जो करो, फिर उधर गई है बाप के जनाजे पे, पर्दे में है, भाई के जनाजे पे पर्दे में, बेपर्दा नहीं है, न भाई के जनाजे में, न बाप के, न बेटे। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा भी सलामत है। और शादियों में बेपर्दा जाने वाली हो, बिल्कुल दुपट्टा उतारने वाली हो, अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहनने वाली हो, मेरी बहनें थोड़ी देर के लिए तो सोचें, ये भी तो खातून है। गई है, कह लगी मेरा बाप जिसके लिए शहीद हुआ है, क्या मैं उस इस्लाम पर अमल न करूं? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अच्छा इस तरह की मुझे मिसाल मिलती नहीं, घर में उतरा मगर मैंने हो सकता है रिपीट कर रहा हूं, फिर भी बयान, मैं सैयद हूं मगर फिर भी ये वसीयत मैं करता हूं कि जब मैं मरूं और अगर एक जूता मिल जाए उनमें से किसी एक लड़की का, तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे रख देना, और कब्र में अंदर मेरे कफन के ऊपर सीने उस बच्ची, उस लड़की का, किसका? ए भाई चाय वाले, 5 मिनट रुक जाओ भाई, मैं आपकी चाय का एहतराम करता हूं। पहले से समझा दिया, बोलूं या चाय पीऊं? नहीं जरूरत बराबर, 1 घंटा हो गया मुझे, खत्म कर दूं? नहीं जो चलाइए, नहीं बस खत्म कर दो। मौलाना मुझे तकरीबन 2 महीने लगातार बोलना है, और आप लोग सो भी लेते हैं, मैं सो नहीं पाता, 8 दिन हो जाते मगर वो है ना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर, तो गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से। बता कंप्लीट कितने वाला आड़ा तुम गांडो आड़ा तू भाषा काटते ये धुन चल रही है, इसको चलते रहने दो। दिल लग रहा है आप लोगों को? मैं ये वसीयत कर चुका हूँ, किस खातून के लिए? मैं उस खातून के लिए। वो कह रहे हैं सब इतनी 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की चली, हाँ चली, ये मुसलमान बच्चियां बेटियां जब इंस्टाग्राम पे आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं, तो फिर ये उम्मत बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगा? जब जिन लड़कियों को इस उम्मत की परवरिश करके देनी है, उन बच्चियों को जब हाथ में मोबाइल आ गया, और जब वो गैर लोगों के साथ इंटरेस्ट में आ गई, और जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे तो यहाँ कोई ऐसा ना हो, मगर फिर भी ऐसी कितनी खबरें आ रही हैं, अल्लाह करम करे। जब ऐसे वीडियोस आते हैं तो दिल बड़ा परेशान होता है, जिसमें गैर मुस्लिम के साथ किसी मुसलमान लड़की को देखा जाए, उस वक्त लगता है कि जैसे मर जाना चाहिए, क्या जी रहे, गैरती चली थी, हमने क्या तमाशा बना लिया अपनी जिंदगी। कोई वीडियो उतारे तो देखो बोलो ना, पीछे चाय पिला रहा है, खत्म कर रहा हूं, कोई बात नहीं। हवालेना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चालू